اکثر غلطیاں انسان سے زبان سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو زبان کا کم استعمال کرنا چاہیے، وہیں پہ استعمال کرنا جہاں پہ استعمال کرنا ضروری ہے، اور جہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان وہاں پہ خاموشی اختیار کر لے، اسی میں نجات ہے۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو کامیابی سے تعبیر فرمایا۔ پوری دنیا میں شاید خاموشی کو کوئی انسان کامیابی نہیں کہتا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا من صمت نجا، جس نے خاموش رہا وہ نجات پا لیا، فتنوں سے، بلاؤں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، گالیوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، تہمتوں سے، نہ جانے اور کون سے گناہ زبان سے کرتے ہیں۔ خاموشی اپنانے والا انسان جو ہے نجات پا لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بولنا، بات کرنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا یہ سونا ہے۔ خاموش رہنے کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال تو اس طرح روزے کی حالت میں سب سے اہم چیز زبان کی حفاظت ہے، زبان کی سلامتی ہے۔ جو حدیث کل کے درس میں پڑھی گئی تھی وہی حدیث آج میں نے پھر پڑھا، بخاری مسلم کی۔ اس حدیث میں ایک ٹکڑا، ایک لفظ آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص روزے سے ہے، روزے دار سے اگر کوئی آ کے گالی گلوچ کرتا ہے، فَإِنْسَابَهُ، کوئی گالی پہ اتر آتا ہے، روزے دار کو گالی دے رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے روزے دار کو؟ دنیا تو ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ عید کا جواب 70 سے دو، دنیا ٹھیک ہے، دنیا یہ کہتی ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ مسلم کا ہر وقت یہ تقاضا ہونا ہے یا اس کی فطرت اور عادت ہونی ہے کہ جو بھی میں کروں میرا دین، میرا اسلام اس سے کیا رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ لائنس مجھے کیا ملتے ہیں، کیسے میں کروں، کیا مجھے کرنا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے جنازے کے مسائل، جنازہ ہونے کے بعد کے مسائل، میت کو قبر میں اتارتے وقت کے مسائل، ساری باتیں شریعت نے سکھائی ہے، بتائیے۔ میت کو آپ قبر میں اتار رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے، کہاں سے میت کو اتارنا چاہیے قبر کے اندر۔ جب آپ مٹی ڈال چکے، میت دفن ہو چکی، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ جو انسان وفات پا چکا اس کی بیوی کے کیا مسائل ہیں، ایسے مسائل پہ شریعت گفتگو کی ہے۔ تو ایک سوچئے انسان کے مرنے کے بعد کی یہ مسائل ہیں، انسان دنیا سے جا چکا ہے، ایسے مسائل پر شریعت جب گفتگو کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، تو زندہ انسان پر ایک اور لازمی حصہ بنتا ہے کہ وہ زندگی گزارتے ہوئے یہ سوچ کے زندگی گزارے، اس معاملے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، یہاں سے مجھے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے ہمارے دین سے۔ یہ ہر انسان کا، خاص مسلمانوں کا جو ہے ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ کوئی گالی دیتا ہے، ہم اس کو گالی دیں، وہ 2 دیں تو کم از کم 1 تو ہم دیں، وہ 10 دیں تو کم از کم ہم 5 تو گالی دیں، ایسا کہتی ہے شریعت؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سامنے والا اخلاق سے کتنا بھی نیچے گر جائے، ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ تمہیں اخلاق سے نیچے گرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سامنے والا گالی گلوچ پہ آتا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں گالی گلوچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے گالی گلوچ کرنے سے۔ اور جانتے ہیں گالی دینا، گندی زبان استعمال کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ ایک سچے اچھے مسلمان کا نہیں، بلکہ پکے منافق کا یہ طریقہ ہے۔ جو نفاق میں مبتلا ہوتے ہیں، جو پکے منافق ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کے حدیث ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی صفات بتائے۔ منافق کی یہ صفت ہے، آپ نے مشہور معروف حدیث سنی ہوگی، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے،
ان میں ایک صفت آپ نے یہ بتائی منافق کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی وہ لڑائی کرتا ہے، منافق جب بھی جھگڑتا ہے فوراً گالی گلوچ پہ آتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، فوراً گالی دینے لگتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ منافق کی علامت ہے گالی دینا۔ اس لیے جو انسان اپنی زبان گالی سے بھر کے رکھتا ہے، گالیوں سے لوگوں کو نوازتا ہے، ایسا انسان یاد رکھو اس کے اندر ایک نفاق کی صفت ہے، منافقین کی صفت ہے۔ معاف کرنا، معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ مشہور ہوتے ہیں گالیوں کی وجہ سے، بہت سارے لوگ فیمس ہوتے ہیں گندی زبان کی بنا پر، اور کافی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے منہ تک لگنا نہیں چاہتے، بھائی اس کے منہ کے مت، اس کے منہ کو مت لگو۔ یہ ہمیشہ گالی دیتا ہے، نہ چھوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ بڑوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنوں کو دیکھتا ہے، نہ پرایوں کو دیکھتا ہے۔ بھائی زبان سے گالی گلوچ ایک پکے منافق کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان گالی دیتا ہے، کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ قرار دیا۔ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری کتاب الایمان کے چیپٹر میں اس کو لاتے ہیں، جہاں ایمان کے مسائل لائے ہیں، ایمان کی حدیث لائے ہیں، وہاں پہ یہ حدیث لائے امام بخاری، اور لا کے گویا کہ اشارہ آپ نے کیا ہے کہ جو انسان کسی انسان کو گالی دیتا ہے، یہ گالی اس کے ایمان کو متاثر کر دیتی ہے، ایمان متاثر ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں گالی دینے سے سامنے والا شکست کھا جائے گا، سامنے والے کو میں خاموش کرا دوں گا گالی کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، سامنے والے کو آپ 2-3 گالی دے کے خاموش کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان کا کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان متاثر ہوتا ہے بھائی، آپ کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کا ایمان خلل کا شکار ہو جائے، اس کا ایمان قوی ایمان نہ رہے بلکہ کمزور ایمان رہے۔ شیطان کی ہی کوشش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، آپ نے کہا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے، یہ فجور کا کام ہے، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی مسلمان کو گالی دے، گندی زبان استعمال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ ہے یہ، اور اگر قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ کفر کا کام کر رہا ہے۔ تو دیکھو گالی دینے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائی، گالیوں میں سب سے گھٹیا گالی، سب سے گندی گالی جو اگر کسی کو دی جاتی ہے تو صحابہ کو ہے۔ یہ گالی بہت گھٹیا ہے، گالی تو گھٹیا ہوتی ہی ہے، لیکن سب سے بری گالی سب سے اچھے لوگوں کو دینا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش مت کرو۔ گالیوں میں جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان میں ایسے بھی ملیں گے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی صحابی کو میرے گالی مت دو، اور اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیتا ہے تو میرے صحابہ کے مد اور آدھے مد کے برابر بھی پہنچ نہیں سکتا ثواب اور اجر۔ تو آپ نے منع کیا ہے، انسانوں میں جن انسانوں کو گالی دینے سے آپ نے منع کیا ہے ان میں ایک صحابہ کرام ہے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صحابہ ہیں یہ میرے، کوئی بھی مسلمان زندہ تو زندہ، کوئی مسلمان وفات پا گیا اسے بھی گالی مت دو، وفات پا گیا ہو اسے بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ لا تسبوا الاموات، آپ نے کہا کہ جو لوگ وفات پا چکے، مر چکے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو گالی مت دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کیا ایسا دین ہے جی ہمارا، کون سی تعلیمات ہے یہ اسلام کی کہ اس طرح دی جا رہی ہے۔
زندے تو زندے، کہا کہ جو انسان دنیا سے رخصت ہو گئے اب ان کا حساب کتاب، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، تم انہیں گالی مت دو۔ مرے ہوئے انسانوں کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال بھائیوں، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو اپنی زبان اچھی استعمال کرنے، شائستگی والی زبان استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گالی گلوچ اور دیگر گناہ کی باتیں، گناہ کے کام زبان پہ لانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے زبان کو ہر وقت قابو میں رکھنے اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے صیام کو، قیام کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین دیگر ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔